چونکہ آج ہم اس مہینے کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ہم شاید اپنی عام زندگی میں وہ کنیکشن کہیں نہ کہیں مسنگ ہو جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو کیا ہم اس میں بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، بنیادی طور پر ہماری زندگی کا جو بھی مقصد ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا تعلق بندگی مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی تخلیق کی تو تخلیق کے وقت ہی ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن یعنی جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو عربی کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اللہ، یعنی پہلے کہا کہ میں نے نہیں پیدا کیا، اور بعد میں فرمایا اللہ کے بعد کہ میں نے پیدا اگر کیا ہے تو صرف عبادت کے لیے۔ تو اس میں جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مقصد تخلیق عبادت قرار دیا گیا، یعنی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے نا۔ جیسے ہم یہاں اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو اس پروگرام کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اور ان تمام ٹاپکس کے ذریعے ان کی لائف کی چیزوں کو میمورائز کرواتے ہیں، اور ایک بار پھر تاکہ ریفریش ہو جائیں لوگ اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے لگیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ اس اللہ رب العزت نے جو انسان کی تخلیق کا مقصد تھا وہ عبادت قرار دیا۔ بالکل صحیح۔ اب وہ عبادت ہی اصلاً جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے۔ اس عبادت کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو میں یوں ایلیبریٹ کر سکتا ہوں کہ ہم روز مرہ معمولات میں یا عام فہم زبان میں جو لوگ عبادت کا معنی سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا اور نوافل ادا کر لیے تو یہ عبادت ہے۔ اگر اس وقت کو آپ 24 گھنٹے میں سے یہ والا وقت نکال لیں، 5 فرض نمازیں ہیں آپ کی، اور حج کبھی زندگی میں ایک بار آئے گا، زکوٰۃ سال میں ایک بار وہ بھی جو دینے کی پوزیشن میں ہوگا، اور روزہ ہے وہ بھی جس کو رکھنے کی طاقت ہے وہ رکھے گا، تو اس سارے کے اوقات کو اگر نکال لیا جائے تو 24 گھنٹے سے ہارڈلی آپ کے 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم عبادت ان چیزوں کو سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے انسان اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی کے 22 گھنٹے پھر وہ دنیا کے فراڈوں میں لگا رہے، تو یہ مقصد قطعاً نہیں ہے۔ تو پھر عبادت کیسے ہے؟ عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نا مقصد، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اسے جدا نہ ہو۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کا پروگرام ہے 2 گھنٹے کا، اگر ان 2 گھنٹوں میں جن پرپسز کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا اگر وہ نہ کیا تو آپ کا پروگرام فلاپ ہو گیا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی اگر وہ مقصد پورا نہیں کرے گی تو زندگی فلاپ ہو گئی۔ تو گویا کہ ہماری 24 آورز لائف جو ہے وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عبادت کیسی ہوگی؟ وہ عبادت اس طرح ہوگی کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے رولز کے مطابق اپنا رزق حاصل کریں گے اور اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کھانا کھائیں گے۔ ہم تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنے جسم کی بقا کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اصلاً جب وہ ہم نے شریعت کے تابع کر دیا تو وہی کھانا ہمارا عبادت بن گیا۔ ایسے ہی ہے کہ جب ہم باقی دنیا داری کے امور سر انجام دے رہے ہوں، اپنی جاب کرنے گئے، اب جاب رزق حلال کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جب ہم رزق حلال کمانے کی نیت سے اپنے گھر سے نکل گئے اور اس کی صعوبات ہم نے برداشت کی تو جو ہم نکلے وہ سارے کا سارا ہمارا عبادت ٹھہرے گا، اور اگر ہم نے اپنی جاب کے ساتھ پوری ایمانداری برتی تو وہ سارے کی ساری اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ اس میں پیش آنے والی مشکلات اگر ہم نے برداشت کر لیں تو ان اللہ مع الصابرین کی درجے میں آ جائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو وہ بھی صبر آپ کا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ حاضر القیاس اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، کوئی استاد تدریس کروانے کے لیے نکلا ہے، وہ اگر اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نکلے کہ میں علم دین حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل کروں گا، استاد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا کر اس سے جو لوگوں کے اندر اخلاقیات پیدا کروں گا، یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے، لوگوں میں اللہ کی پہچان آئے، تو یہ سارے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں اپنائیں گے تو گویا کہ ہماری 24 آورز کی جو لائف ہے، ہمارا ہر کام اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہی وقت ہے کہ ہم اپنے ان چیزوں کو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو قرآن
قرآن عظیم کے اندر ہمیں سبق دیا اللہ کے تعلق کا، وہ ارشاد ہوا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیں کہ میری نمازیں اور میرے مناسک یعنی میرے تمام کام، ٹھیک ہے، اور میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو جب ہم جو میں نے پیچھے ایلوبریٹ کی چیزیں ان کے مطابق یا نسکی سے مراد ہر طرح کا کام ہے اور زندگی اور موت ہے، جب یہ ساری چیزوں کو ہم اللہ کی شریعت کے تابع کر دیں گے تو یہ سارے کا سارا ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا سبب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔